ثم رددناه أسفل سافلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ناظرین گرامی، ہم آپ کے سامنے واضح کر رہے ہیں کہ سارے انسان آدم کی اولاد اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے. سارے کے سارے انسان آدم کی سنتان ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف قبیلوں میں بنا دیا، جماعتوں میں تقسیم کر دیا. مقصد صرف یہی ہے کہ پہچانے جائیں، ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے. کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، فوقیت نہیں. فوقیت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. اور ہماری بات بھی یہی چل رہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کا ڈر اختیار کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت دے گا. اور مزید اس کے کچھ فائدے ہم نے آپ کے سامنے گنائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے تقوی اختیار کرنے سے. اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتے ہیں. تقوی اختیار کرنے سے ہماری مشکلات و پریشانیاں دور ہوں گی. تقوی اختیار کرنے سے اللہ ہماری نصرت کرے گا، مدد کرے گا، اللہ ہمارے ساتھ رہے گا. تقوی اختیار کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ولی بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے. اور جب اللہ ولی بن جاتا ہے تو اس کے کئی فائدے آپ کے سامنے بتائے گئے. بہرحال ہم آپ کے سامنے ایک بات یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آدمی تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اعمال کو قبول کرے گا. مطلب انسان جو بھی نیک عمل کرے گا، اچھا کام کرے گا، اللہ اسے قبول کرے گا. سوال یہ ہے کہ اللہ قبول کرے گا؟ نیک عمل کرے انسان اور اللہ قبول نہ کرے، ایسا بھی ممکن ہے؟ ہاں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا ہر عمل اللہ کے پاس قبول ہو جائے. آپ نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ اللہ قبول کر لے فوراً. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا عمل خالص نہیں ہے، نبی کے طریقے کے موافق نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کی قبولیت کے سلسلے میں فکر مند رہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے. اللہ اکبر! متقیوں کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اس سلسلے کی کچھ باتیں آگے آنے والی ہیں تفصیل سے، اس لیے میں اس میں زیادہ وقت نہیں گزاروں گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اعمال کی قبولیت کے سلسلے میں فکر مند ہونا. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹے مل کر کے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. اتنا اچھا عمل، اتنا پیارا عمل. انبیاء ہیں بھائی، انبیاء. اللہ اکبر! انبیاء ہیں. اور کون سے نبی؟ ابراہیم علیہ السلام توحید پرستوں کے امام ہیں. اور اسماعیل بھی ساتھ دینے والے، ایسے باپ بیٹے مل کر اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ دعا کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے. اللہ سے دعا کر رہے ہیں. کسی نے کہا لو اعلم ان اللہ تقبل منی سجدة واحدة لتمنیت الموت فإن اللہ تعالی یقول انما يتقبل اللہ من المتقین. کہا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ایک سجدہ قبول کر لیا ہے، ایک سجدہ، زندگی بھر کی بندگی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ایک سجدہ اگر اللہ نے قبول کیا تو پھر مجھے کوئی ٹینشن نہیں، موت آ جائے تو بھی کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اگر میرا ایک سجدہ قبول کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے متقیوں میں شامل کر دیا ہے. کیوں؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما يتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے. تو پتہ چلا اگر اللہ نے میرا ایک سجدہ قبول کر لیا تو مجھے متقیوں میں شامل کر دیا ہے. اور متقیوں کے اعمال قبول ہوتے ہیں، اور جس کے اعمال اللہ کے پاس قبول ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ! تو دوستو اور ساتھیو، اپنے اعمال کے سلسلے میں بھی فکر مند ہونا، قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، فکر مند رہنا. ایک نام آتا ہے حاتم الاسم رحمۃ اللہ علیہ کا. میں ضمناً بات کر رہا ہوں کہ حاتم الاسم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا. کسی نے پوچھا کیف تخشع فی صلاتک، اپنی نماز میں تم خشوع خضوع کیسے پیدا کرتے ہو؟
انہوں نے کہا اذا اردت ان اصلی اتصور ان الجنة عن يميني وان النار عن يساري وان ملك الموت خلف ظهري وان الصراط تحت قدمي وان الكعبة امامي کہ میں جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو تصور کرتا ہوں کہ میرے دائیں طرف جنت ہے، میرے بائیں طرف جہنم ہے، میرے پیٹھ کے پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، میرے پیر کے نیچے پل صراط ہے، میرے سامنے کعبہ ہے۔ ان سارے تصورات کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ ثم بعد ذلك، اس کے باوجود لا ادری، غور کریں ناظرین، جو مجھے بتانا ہے وہ یہ کہتے ہیں ثم بعد ذلك، پھر بھی اس کے باوجود لا ادری اقبلت ام ردت علی، کہ یہ نماز میری اللہ نے قبول کر لی ہے یا اسے لوٹا دیا، قبول نہیں کیا، نہیں معلوم مجھے۔ کیسے حساس تھے ہمارے سلف، کیسے سنجیدہ تھے ہمارے اسلاف اپنی عبادتوں کو لے کر، اتنے سارے تصورات کے ساتھ، اتنے سارے احساسات کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، پھر بھی وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہم رمضان سے فارغ ہوتے ہیں، رمضان کی عبادتوں سے فارغ ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ رمضان کی ساری عبادتیں ہماری قبول ہو گئیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ نہیں، قبول ہوں گے نہیں ہوں گے تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن قبولیت کی ایک پہچان بتائی کہ رمضان میں ہماری عبادتیں اگر قبول ہو گئی ہیں تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی آدمی اعمال صالحہ سے جڑا ہوا ہے کہ نہیں، یہ دیکھ لے۔ اگر رمضان کے بعد بھی رب کی بندگی سے جڑا ہوا ہے، رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اس کا تعلق اللہ سے بنا ہوا ہے، تو یہ پہچان ہے، علامت ہے کہ اس کے رمضان کی عبادتیں اللہ نے قبول کر لی۔ لیکن اگر رمضان کے بعد وہ اپنی اسی روش پر واپس آ گیا جیسے رمضان سے پہلے تھا، عبادتوں سے دور، اللہ سے دور، گناہوں میں مبتلا رہتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے رمضان کی عبادتیں خطرے میں ہیں، قبولیت کے سلسلے میں اس کے اعمال کے بارے میں سوالیہ نشان ہے۔ تو ناظرین، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال قبول فرماتا ہے، تو لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم تقوی کی زندگی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں۔ اسی طریقے سے ایک اور بات کہ اللہ تبارک و تعالی، اور یہ ہم آخری بات کر رہے ہیں تقوی کے فائدے سے متعلق، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اور یہ جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اور یہاں پر جنت کی جو چوڑائی بتائی گئی آسمان و زمین کے برابر، سبحان اللہ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روایتوں بیان فرمایا فی الجنت 100 درجہ، جنت میں 100 درجے ہیں۔ یہاں پر صرف ایک جنت کی بات ہو رہی ہے، جنتن کہا، جنات نہیں کہا۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، جنات نہیں ہے، جنتن کہا، ایک جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر۔ اور یہ جنت کس کے لیے ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جو چیز اس سے چھپا کر رکھی ہے اسے کوئی نہیں جانتا، جس کی ترجمانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں کی فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذْنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، کہ جنت ایسی جگہ ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ جنت کتنی شاندار جگہ ہے، کتنی عالی شان جگہ ہے۔ سبحان اللہ، ایسی جنت کس کے لیے بنائی گئی؟ متقیوں کے لیے۔ ایک حدیث میں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو کیسے بنایا ہے؟ سارے انسانوں کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا، جنت کو کن چیزوں سے بنایا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لَبِنَةٌ مِّن فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِّن ذَهَبٍ، اللہ اکبر، کہ جنت کو بنانے میں اللہ تعالیٰ نے جو اینٹیں استعمال کی ہیں، جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے تو دوسری اینٹ چاندی کی ہے۔ اپنے گھروں کو ہم بناتے ہیں، ایک کے اوپر ایک اینٹ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے، دوسری اینٹ چاندی کی ہے۔ دیگر حدیثوں میں، روایتوں میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جنت کے بعض حصے ایسے ہیں، بعض محل ایسے ہیں جو پورے سونے کے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو پورے چاندی کے ہیں، بعض ایسے ہیں جو سونے اور چاندی دونوں سے بنے ہوئے ہیں۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، سبحان اللہ، ایک اینٹ سونے کی، دوسری اینٹ چاندی کی، وَمَلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَصْفَرُ، اور اس میں جو سیمنٹ استعمال کی گئی ہیں مشک عنبر کستوری کی ہیں، وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور اس میں جو ریتیاں، سنگریزے، کنکریاں، پتھر استعمال کیے گئے ہیں وہ لال و موتی یاقوت کے ہیں، وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ، اس کی مٹی زعفران کی۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیں آپ کتنی عالی شان جنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم دنیا کی ایک بالش زمین کے لیے، دنیا کے 2 پیسوں کے لیے ہم اختلاف کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن، ہمارے مقدمے عدالتوں میں چلتے ہیں، معمولی معمولی باتوں کے لیے لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے کو ستانا، تکلیفیں دینا، جبکہ سارے انسان آدم کی اولاد، آدم مٹی سے بنے، حقیر مخلوق ہے، لیکن اللہ نے اسے عزت دی، سربلندی دی، کہا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ تمہاری عزت کو باقی رکھے گا۔ لیکن نہیں، اتنی عالی شان جنت ہم چھوڑ کر دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، وقت ہو چکا ہے چھوٹے سے بریک کا، ہم بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے، اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، انتظار کیجئے، کہیں جائیے مت، بہت جلد لوٹ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم یہ بتا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں اتنی عالی شان جگہیں ہمارے لیے بنائی ہیں، اتنی بڑی جنت اللہ نے بنائی ہے اور اتنی شاندار جنت بنائی، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپس میں اختلاف کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور جبکہ یہ دنیا کی زندگی ہم سب کے لیے چند دنوں کی ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ ہم سب بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، پیار سے، محبت سے، شفقت سے رہنے کی کوشش کریں، اور معمولی معمولی چیزوں پر اپنے آپ کو انتشار کا شکار نہ بنائیں، لڑنے کی کوشش نہ کریں۔ لڑنے جھگڑنے سے اسلام نے منع کیا ہے، اختلاف کرنے سے منع کیا ہے۔ اگر اختلاف کبھی ہو جاتا ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے، تو مخالفت نہ کریں، دشمنیاں پیدا نہ کریں۔ ناظرین، سبحان اللہ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی آپ جانتے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے چھلکے کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے جسم پر کھجور کی چٹائی کے نشانات پڑ گئے ہیں، آپ کے جسم پر کچھ ایسے لال نشانات ظاہر ہو رہے ہیں، دبنے کی وجہ سے کھجور کے جو چھلکے جو کانٹے دار تھے وہ گڑے ہوئے آپ کے جسم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر وہ لگے ہوئے تھے، ایسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئی، رونے لگے۔ پوچھا اللہ کے نبی نے، عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قیصر و کسریٰ کے لوگ جو عالی شان محلات میں عیش کر رہے ہیں تو زمین میں سرکشی مچا رہے ہیں، فساد برپا کر رہے ہیں، اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، لیکن بہت شان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا نبی جو رحمت للعالمین بن کر آیا ہے، اسے صحیح سے بستر تک میسر نہیں آرام کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ غور کریں ناظرین، کس طرف توجہ دلائی، کہا اما ترضى یا عمر ان تکون لهم الدنیا ولنا الآخرہ، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو، اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان کے حصے میں دنیا آئے اور ہمارے حصے میں آخرت آئے؟
یہ دنیا کی زندگی تو چند دنوں کی ہے، اور دنیا کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور ڈالنے کے بعد جب نکالے تو دیکھے اس کی انگلی کتنا پانی لے کر آئی ہے۔ تو جتنا پانی، جتنا قطرہ پانی کا اس کی انگلی میں آیا ہے وہ دنیا ہے، پورا سمندر آخرت ہے۔ اللہ، ایک چھوٹے سے قطرے کے لیے اتنا واویلا، اتنا ہنگامہ، اتنا شور، اتنا اختلاف، اتنی لڑائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے حصے میں دنیا آئے، ہمارے حصے میں آخرت آئے، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو؟ اور آخرت، سبحان اللہ، ایک جنت آسمان و زمین کے برابر، سبحان اللہ۔ لیکن ہم اتنا لڑتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، ہم یہ بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ ہمارا موضوع ہے کہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ عرب کے رہنے والے کو عجم میں رہنے والے پر، نہ عجم میں رہنے والے کو عرب میں رہنے والے پر، کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں، اگر فضیلت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے، پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے، اور تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت عطا کرے گا۔ متقیوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ تو ناظرین گرامی، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو انسان بنائیں، ہم اور آپ اپنے آپ کو انسان بنائیں، اور ہماری سوچ آخرت کی ہو۔ ایک مسلمان جو ہوتا ہے دور اندیش ہوتا ہے، اس کی نظر بڑی دور کی ہوتی ہے، وہ یہاں کی نہیں سوچتا، اس دنیا کے بعد کی جو دنیا ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ یہ مومن کی فراست ہے۔ یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اس میں پیار سے، محبت سے رہنے کی کوشش کریں، اپنے تعلقات کو اچھے بنائیں، اپنے رشتوں کو اچھا بنائیں، چاہے مومنوں کے ساتھ ہو یا برادران وطن کے ساتھ ہو۔ ہم آگے تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی تعلقات اور محبت کیسے قائم ہوں گی، اچھے انداز میں رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ جو غیر مسلم بھائی زندگی گزارتے ہیں، ہمارے برادران وطن، یہ بھی آدم کی اولاد ہیں، یہ بھی آدم کی سنتان ہیں، کوئی تفریق نہیں۔ ہم اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آگے روشنی ڈالنے والے ہیں۔ لہٰذا ابھی اس بات کو مکمل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تقوی کی بنیاد پر اتنی ساری فضیلتیں دیتا ہے، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ ہم نے کہا، ایک بار خلاصہ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دے گا، اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اور اسی طریقے سے رزق میں کشادگی پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازے گا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مشکلات و پریشانیوں سے نجات دے گا، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید حاصل ہوگی، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے گا جب تقوی اختیار کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کرے گا، جنت دے گا۔ اس دنیا سے جانے کے بعد انسان کا حقیقی ٹھکانہ جنت ہونا چاہیے، اور ایک جگہ جہنم ہے، اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے۔ اس سلسلے میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا مقام یہ دنیا نہیں ہے، ہمارا ٹھکانہ ہمیشہ کا یہ دنیا نہیں ہے۔ اپنا کھویا ہوا گھر جنت حاصل کرنا ہے، اس لیے دنیا میں ہم آئے ہوئے ہیں، لیکن اب ہمیں ضروری نہیں ہے کہ جنت ہی ملے، بلکہ ہمارے لیے اب ضروری یہ ہو گیا ہے کہ ہم کوشش کریں، اللہ جو تعلیمات دے رہے ہیں، اللہ جو ہمیں اپنے فرمودات بیان کر رہے ہیں، اس کی روشنی میں زندگی گزار کر اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو کر اپنی کھوئی ہوئی جنت کو حاصل کریں، جہنم سے بچیں۔ ورنہ اگر ہم اللہ کے خلاف گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گئے، ہمیں جنت تو نہیں ملے گی، جہنم ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین، یہاں تک جو باتیں ہم نے کی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام کی بیوی حوا علیہ السلام کو پسلی سے بنایا، پھر اس کے بعد انہی دونوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کو پھیلا دیا۔ ایک گندے پانی سے، حقیر پانی سے بنا ہوا انسان، اللہ نے اسے اتنی فضیلت دی کہ اللہ نے کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بڑا بہترین اللہ تعالیٰ نے بنایا انسان کو۔ اس کے باوجود اتنا بہترین بنایا ہے، تو اگر یہ بہتری، یہ عزت، یہ کرامت، یہ شرف
اگر باقی رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین پر، اللہ کے بتائے ہوئے صفات پر عمل کرنا ہے. جیسے کہ اب تک 2 باتیں آپ کے سامنے آئیں، اسلام اور ایمان، اس کو فالو کرنا، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو آگے بڑھانا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا. یہ 2 صفتیں بیان کی گئیں جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہماری عزت دنیا میں باقی رہے گی، اللہ ہماری تکریم کرے گا. اب تیسری چیز ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ ہم نے اسلام ایمان ایکسیپٹ کر لیا ہے، اسلام کو مان لیا ہے، ایمان لا لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے. تو تیسری چیز یہ ہے کہ صرف ڈر اور خوف نہ رہے، بلکہ ڈر اور خوف جب انسان کے اندر آئے تو اللہ تعالیٰ کے فرامین پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے. عمل کرے، عمل کرے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اس انسان کی عظمت و بلندی اسی میں ہے کہ وہ عمل کرے، عمل کرے گا انشاءاللہ جنت ملے گی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو ناظرین، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر انسان اسے کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو سر بلند رکھے گا، عزت عطا کرے گا، اس کی عزت تکریم باقی رہے گی. اللہ تعالی اسے اپنے قریب رکھے گا. سبحان اللہ. کہا والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ جو نیکیوں میں، اعمال صالحہ میں سبقت کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، ایک دوسرے کو پیچھے کرنے والے، خود صف اول میں رہنے والے، یہی وہ لوگ ہوں گے کل قیامت کے دن جن کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات. والسابقون السابقون اولئک المقربون. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت، کہا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. کہ اے دنیا والو، یہ اموال، یہ اولاد تمہیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تمہارا یہ ایمان ہے، عمل صالح. جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہی رہیں گے، انہی کو اللہ کا تقرب حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ انہیں عزت دے گا، ان کی تکریم کرے گا، انہیں سربلند رکھے گا، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں دوہرا اجر دے گا. جنت میں بڑے آرام سے رہیں گے، بڑے سکون سے رہیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت دی ہے انسانوں کو اعمال صالحہ کی بنیاد پر. تو ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے جو بات رکھی وہ یہ کہ ایک چیز ہے عمل صالح، نیک عمل. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا، امتحان کے لیے پیدا کیا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. دنیا میں اس لیے آئے ہو تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو لہذا عمل کرتے رہو گے، عمل کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے قریب رکھے گا. دنیا میں بھی اللہ تعالی عمل کرنے والے کو سربلندی عطا کرتے ہیں، عزت سے نوازتے ہیں. ناظرین، وقت ختم ہو چکا ہے. ہم باتیں ابھی یہیں ادھوری چھوڑ رہے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر قائم رہنے، تقوی کی زندگی اختیار کرنے اور عمل صالح میں آگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ